بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانی ٹی ایل پی نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پورے پاکستان سے ختم نبوت، ناموس رسالت کے لیے جو انہوں نے دھرنے کیے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ، وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ختم کرنے کا اعلان اس لیے کیا کہ اس سے پہلے گورنمنٹ نے آج وہ قرارداد اسمبلی فلور پہ پیش کر دی ہے جو ٹی ایل پی کا مطالبہ تھا، یعنی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا تھا حکومتی ارکان اور ٹی ایل پی کے جو شورا کے لوگ تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ حکومت وہ فوری طور پہ قرارداد اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں پیش کرے گی اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو منوان حکومت بھی تسلیم کرے گی اور جو ٹی ایل پی ہے اس کو وہ بھی قبول کرے گی۔ تو وہ قرارداد پیش کر دی ہے حکومت نے، لیکن ایک چیز جو کھل کے سامنے آئی ہے کہ اس ٹی ایل پی کے پیچھے کون تھا، جو فساد کی جڑ تھی وہ کون تھا، جو فتنہ فساد کرا کے خوش تھا وہ کون تھا۔ وہ آج قومی اسمبلی میں ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یہ جو دنگا فساد کرانے کی پوری کوشش تھی اس کے پیچھے بھی نون لیگ کا ہاتھ تھا۔ نون لیگ کے خاقان عباسی نے آج یہ چیز واضح کر دی ہے قومی اسمبلی میں کہ انہوں نے فساد کرنے کی وہاں بھی کوشش کی ہے۔ ایک بہترین طریقے سے عمل درآمد ہو رہی تھی وہ قرارداد جس کے اوپر ساری بحث چل رہی تھی قومی اسمبلی کے اندر، اس میں اچانک خاقان عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے، بڑی گندی زبان استعمال کی، اور خاص طور پہ قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں اسد قیصر، اور خاص طور پہ قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں اسد قیصر صاحب، ان کے لیے بڑی گندی زبان انہوں نے استعمال کی، وہاں تک کہ وہ داعش کے سامنے چلے گئے جہاں پہ قومی اسمبلی کے سپیکر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے منہ پہ جوتا مار دوں گا۔ تو یہ بڑے گندے الفاظ استعمال کیے ہیں خاقان عباسی نے۔ اچھا، خاقان عباسی کا موقف یہ تھا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے۔ اچھا، بولنے کا موقع اس کو دیا گیا تھا، اور کتنی بار جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے بات کریں، اپنے روسٹم پہ جائیں، یعنی اپنی جو سیٹ ہے اس کے اوپر جائیں جہاں پہ مائک لگا ہوا ہے، اس مائک کے اندر بات کریں تاکہ پورے حال میں آپ کی بات سنائی جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات تھی قومی اسمبلی کے سپیکر جناب اسد قیصر صاحب کی۔ اس کے اوپر وہ برہم ہوئے خاقان عباسی صاحب، اور انہوں نے بڑی گندی زبان استعمال کی جو کہ اسمبلی کے فلور پہ بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ ان مسلم لیگ نون کے ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی زبان بولتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی خواجہ سعد رفیق بھی بولتے رہے ہیں، خواجہ آصف بھی بولتے رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ بھی بولتے رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے تو اتنی حد کر دی تھی کہ شیریں مزاری کو اس نے ٹریکٹر ٹرالی کا نام دے دیا تھا، اتنی گندی زبان ایک لیڈیز کے لیے انہوں نے بولی تھی۔ تو آج خاقان عباسی نے بھی یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی کا جتنا کھیل تھا، جتنی انہوں نے ہلڑ بازی کی، جتنا انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا، جس میں ہمارے 4 پولیس والے لوگ شہید ہوئے، 800 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے، اور کہا جا رہا ہے ابھی تک آفیشیل کوئی رپورٹ نہیں اس بات کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 2 لوگ ٹی ایل پی کے بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی آفیشیل رپورٹ نہیں آئی۔ ویسے جو فیک نیوز ہے، جو ٹی ایل پی کا اپنا سوشل میڈیا ہے، مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ہے، یا انڈین سوشل میڈیا سے جو بتایا جا رہا ہے کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے شہید ہوئے ہیں، میرے دوست میرے پاکستانی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج فیس بک کا دور ہے، یہ بات چھپی رہ نہیں سکتی کہ اگر ان کے سینکڑوں لوگ شہید ہو جاتے تو آج ان کی آپ کو لوگوں کو جنازے نظر آ رہے ہوتے، لیکن ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو آفیشیل رپورٹ پہنچی ہمارے تک وہ یہی ہے کہ 4 لوگ شہید ہوئے ہیں پولیس والے، اور 800 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کل کی جو وزیر اعظم کی تقریر تھی، جو خطاب تھا عوام کے ساتھ، اس میں بھی
جو آفیشیل طور پہ بتایا گیا وہ 4 لوگوں کے بارے بتایا گیا اور وہ لوگ پولیس کے تھے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، کل جب یہ معاہدہ ہوا تو میں ذاتی طور پہ بڑا ڈسہارٹ ہوا، اور جب یہ معاہدہ چل رہا تھا اور اس کے اندر جو چیزیں آ رہی تھیں، نظر آ رہی تھیں، اس کے اوپر میں بڑا پریشان تھا، بڑا ڈسہارٹ ہو گیا تھا کہ حکومت نے سرنڈر کر دیا، شاید حکومت ان کے آگے ڈھیر ہو گئی ہے ایک جتھوں کے سامنے۔ لیکن جب آج میں نے اس کو مکمل طور پہ میرے سامنے چیزیں کھل کے سامنے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑا پن دکھایا ہے۔ حکومت نے، ریاست پاکستان نے ایک ماں کا کردار نبھایا ہے، اور ایسے بد نصیب بچوں کو، یعنی ایسے بد نصیب اور بدتمیز بچوں کو ایک فیس سیونگ دی ہے، رستہ دیا ہے منہ چھپانے کے لیے۔ ایک پتلی گلی سے ان کو کہا ہے کہ آپ نکل جاؤ، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تاکہ آپ معاہدہ دکھانے کے قابل رہو، اپنے کارکنان کو بتاؤ کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ حالانکہ جو باتیں میڈیا پہ بتائی جا رہی تھیں کہ اس طریقے سے ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا جیلوں سے جن لوگوں نے قتل کیے ہیں اور جن لوگوں نے اتنی بڑی املاک جلائی ہیں، ملک کا نقصان کیا ہے، ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا، 2-2.5 ہزار کے لگ بھگ لوگ ہیں۔ اور پھر یعنی مجھے ایسا لگا کہ جیسے جن لوگوں نے قتل کیا، جن لوگوں کے اوپر قتل کی FIR، ان کو بھی جناب اسی طرح نکال دیا جائے گا، تو بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اب مجھے جب اس چیز کا پتہ چلا تو میں اب یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب میں مطمئن ہوں کہ حکومت نے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ یہ ایک فیس سیونگ دی ہے، منہ چھپانے کی جگہ دی ہے TLP کو، کہ وہ ان کو تھوڑا رستہ دیا ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ اگر دروازے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے کے اندر یعنی کمرے کے اندر ایک چھوٹی سی بلی ہے، اگر وہ اس کمرے کے اندر ہے اور اس کو آپ رستہ نہیں دیں گے تو وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی ادھر ادھر اچھلے کودے گی، یا آپ کا نقصان کرے گی یا اپنا نقصان کرے گی۔ تو اس کو آپ چھوٹا سا رستہ دیتے ہیں، تاکہ اب اس کو آپ مارنا بھی نہیں چاہتے تو اس کو آپ رستہ دیں گے تاکہ یہ آرام سے نکل جائے اور دوبارہ وہ اس کمرے میں نہ آئے۔ تو اسی طرح کا حکومت نے ایک رستہ دیا ہے ان لوگوں کو، ان دہشت گرد لوگوں کو جنہوں نے دہشت گردی کی پاکستان کے اندر، لیکن پاکستان کی حکومت نے ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ طور پہ ان کو کہا ہے کہ ہمیں کوئی آدمی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، خاص طور پہ سفارتی محاذ پہ۔ اگر ہم نے سفیر کو نکالنا ہوا تو وہ ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ اگر قرارداد میں بحث ہوتی ہے، اگر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سفیر کو نکال دیں، فرانس کے سفیر کو نکال دیں، تو ہم نکال دیں گے۔ اگر ساری اسمبلی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نکالنا تو پھر ہم نہیں نکالیں گے۔ تو یہ باتیں ہوئی ہیں TLP کے جو شورا مجلس کے ارکان تھے اور حکومتی ارکان تھے، ان کے اندر یہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ جن کے اوپر قتل کے کیس ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے، جنہوں نے املاک جلائی ہے وہ عدالتوں میں پروف کریں گے کہ ہم نے نہیں جلائی، جنہوں نے قتل کی، جس کے اوپر قتل کی FIR ہے وہ وہاں جا کر ثبوت دے گا کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں عدالتوں میں اب ہونی ہیں۔ اور دوسری رہی بات TLP کا عدم رہے گی یا نہیں رہے گی، وہ بھی اب حکومت نہیں اس کو واپس کر سکتی۔ ہاں، ان کے پاس 30 دن ہیں اپیل کرنے کے ہیں TLP کے پاس۔ اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا ہائی کورٹ میں جاتی ہے، جہاں کہیں بھی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کا اپنا ایک سٹانس ہوگا۔ عدالتیں اس میں فری ہیں، عدالتیں اس میں آزاد ہیں۔ اگر ان کو دوبارہ اس دائرہ میں لے کے آنا چاہتی ہے کہ وہ TLP کے اوپر سے یہ پابندی ختم ہو سکتی ہے تو وہ عدالتیں جانیں اور وہ لوگ جانیں۔ لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور وہ ان جتھوں سے بلیک میل نہیں ہوئی۔ اور میں اسی وجہ سے زیادہ پریشان تھا کہ اگر آج حکومت ان جتھوں کی اس بلیک میلنگ میں آ کے ان کو چھوڑ دیتی ہے، جن لوگوں نے ہمارے پولیس والوں کو قتل کیا ہے، 4 لوگ شہید کیے ہیں اور 800 لوگ زخمی کیے ہیں، تو کل اسی طرح اور بھی رستہ بنائیں گے۔ اس طرح تو کل فضل الرحمان کی جو الحرار ہے کہ جو اس کی ملیشیا فورس ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور کل وہ آئیں گے روڈوں پہ، عید کے بعد وہ بھی شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کی املاک جلائیں گے اور روڈ بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کو قتل بھی کریں گے، پولیس والوں کو بھی قتل کریں گے، اور وہ بھی اپنا رستہ بنا کے جناب اسی طرح ایک قرارداد پیش کرا کے اپنے مطالبات بنوا کے چلے جائیں گے، تو یہ ایک رستہ بن جاتا۔ تو اس وجہ سے میں زیادہ پریشان تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی جو میرے ذہن میں تھی۔ لیکن اس سے تو حکومت بڑی مضبوط نظر آتی ہے کہ حکومت نے اپنی کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی، ماں سوائے ایک بات کے، وہ یہ
کہ حکومت نے قرارداد پیش کر دی ہے، وہ حکومت نے آلریڈی پہلے ہی پیش کرنی تھی، 20 تاریخ کو پیش کرنی تھی، آج 20 تاریخ ہے، آج انہوں نے پیش کر دی ہے۔ اس معاہدہ سے ہٹی تھی تو یہ ٹی ایل پی تھی، یہ معاہدہ حکومت پہلے اس ٹی ایل پی کے ساتھ کر چکی تھی، لیکن ٹی ایل پی پیچھے ہٹ گئی تھی اس معاہدے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت نے 20 تاریخ کو قرارداد نہ پیش کی تو ہم دھرنا دیں گے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں ان لوگوں نے بہت اس طرح کی قتل و غارت کرنی تھی، اور یہ خبریں عمران خان صاحب تک ایجنسیز کے تھرو پہنچائی گئی تھیں کہ ٹی ایل پی اپنا یہ ارادہ رکھتی ہے۔ تب ٹی ایل پی کے جو اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کے جو سعد رضوی صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، اصل حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری کی باتیں یہ ہیں کہ ٹی ایل پی نے وہ سارے روڈ کھول دیے ہیں جہاں پہ ان کے دھرنے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب دھرنا نہیں کریں گے، اور جو حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے اس کے اوپر وہ کاربند رہیں گے۔ تو میرے دوست، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آخر پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پوری جو ٹی ایل پی کے پیچھے جڑ تھی شیطان کی، وہ تھی مسلم لیگ نون، جو آپ کے سامنے یہ خاقان عباسی نے آج تماشا لگایا قومی اسمبلی کے اندر، یہ اسی کی ایک خاص دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔